اسلام کے سنہرے دور میں ایسے مرد پیدا ہوئے جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کی قربانی عظیم تھی اور جن کی بصیرت بے مثال تھی۔ یہ ہے انہی کی داستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیج بینڈرز۔ کیا کوئی انسان صفر سے آغاز کر کے تاریخ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا دولت اور دین ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اور کیا کوئی شخص بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے صرف اپنی محنت اور ایمان کے بل پر ایک نئی دنیا تعمیر کر سکتا ہے؟ دوستو، آج کے دور میں جب کوئی بزنس شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، کتنی انویسٹمنٹ چاہیے؟ کتنا کیپیٹل لگے گا؟ کتنا رسک ہے؟ لیکن سوچئے، اگر کوئی شخص اپنا سارا مال، اپنا گھر، یہ صرف ایک صحابی نہیں تھے، یہ اسلامک فنانس کی ایک جیتی جاگتی مثال تھے۔ اپنا شہر، اپنا قائم شدہ بزنس چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ہجرت کرے اور نئی جگہ جا کر بولے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے صحابی کی جن کی دولت ان کی پہچان نہیں تھی، بلکہ ان کی سخاوت ان کی اصل عظمت تھی۔ آج ہم جانیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا وہ پہلو جس نے اسلامی تاریخ میں تجارت اور تقوی کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ مکہ کی گرم اور سنگلاخ زمین پر ایک ایسا نوجوان پروان چڑھ رہا تھا جس کے دل میں دیانت، کردار اور سچائی کی روشنی تھی۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ تجارت سے وابستہ تھے، لیکن ان کی تجارت صرف منافع کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ دیانت کا مظہر تھی۔ جب رسول اللہ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ سماجی دباؤ، معاشی نقصان اور شدید مخالفت، لیکن انہوں نے سچ کا راستہ چانا۔ قریش کے سردار اسلام کو کمزور کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، کاروبار کے راستے بند کر دیے گئے، سماجی تعلقات توڑ دیے گئے۔ اب معاشی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا، مگر ایمان کمزور نہیں ہوا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا صرف سفر نہیں تھا، یہ قربانی تھی۔ گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سرمایہ چھوڑا اور صرف ایمان ساتھ لیا۔ مدینہ پہنچ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع کو ان کا بھائی بنایا گیا۔ انہوں نے محبت سے پیشکش کی، میرا آدھا مال لے لیجئے، میرا ایک باغ لے لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تاریخ ساز جواب دیا، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ یہ الفاظ صرف خودداری نہیں تھے، یہ اعتماد تھا، یہ محنت پر یقین تھا، یہ اللہ پر توکل تھا۔ مدینہ کا بازار نیا تھا، وسائل کم تھے، سرمایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن ان کے پاس تین چیزیں تھیں: دیانت، محنت اور دعا۔ انہوں نے چھوٹے پیمانے سے آغاز کیا، تھوڑا خریدا، تھوڑا بیچا۔ منافع کم تھا مگر برکت زیادہ تھی۔ رفتہ رفتہ ان کا کاروبار بڑھنے لگا۔ مدینہ میں جب بھی تجارتی قافلے آتے ان کا نام نمایاں ہوتا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ دولت بڑھنے کے باوجود ان کے دل میں تکبر نہیں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت ان کے لیے فخر کا ذریعہ نہیں بنی۔ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، ایک موقع پر انہوں نے سینکڑوں اونٹ سامان سمیت صدقہ کر دیے۔ ان کا ایمان یہ تھا کہ دولت ہاتھ میں ہو سکتی ہے، دل میں نہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو ایک عام تاجر اور ایک مومن تاجر میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی مستند اور ایمان افروز اسلامی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی پیج بینڈرز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا الگ الگ راستے ہیں۔ حلال کمائی عبادت ہے،
मगर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ की ज़िंदगी हमें सिखाती है तिजारत भी संत के मुताबिक हो सकती है। दौलत अगर नियत सही हो तो जन्नत का ज़रिया बन सकती है। असल सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना है, असल सवाल ये है कि आप इसे कहाँ खर्च करते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़कर आगाज़ किया और सब कुछ पाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। यही है असल कामयाबी, यही है ईमान के साथ दौलत की मिसाल। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं वो कौन सा मौका था जब उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा दौलत अल्लाह के रास्ते में पेश कर दी? और वो तारीख़ी लम्हा कौन सा था जब रसूल अल्लाह ने उनके बारे में ख़ास अल्फाज इरशाद फरमाए? अगले एपिसोड में हम जानेंगे उनकी सखावत, जिहाद में किरदार और वो आजमाइश जिसने उनकी अज़मत को और बुलंद कर दिया। मिलते हैं एपिसोड 2 में, सिर्फ पेज बैंडरस पर। अगर आप चाहते हैं कि सहाबा कराम की ऐसी सच्ची और ईमान अफरोज़ कहानियाँ मज़ीद सुनें तो पेज बैंडरस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये रोशनी मज़ीद दिलों तक पहुँच सके।